آپ کا دشمن وہ ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے ساتھ۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اگتے ہیں۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ عالم کا آرام کرنا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول خدا کی ذات گرامی ایک عمدہ نمونہ ہے۔ جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ مومن کی زبان دل سے پیچھے رہتی ہے، یعنی بولنے سے پہلے وہ کہنے والی بات پر غور کر لیتا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ بحران کے وقت کردار بنایا نہیں جاتا بلکہ وہ خود بخود جنم لیتا ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن کسی مشورے پر غور و فکر کیے بغیر عمل کرنا بری بات ہے۔ یہ درست ہے کہ ایک مشین 50 انسانوں جتنا کام کر سکتی ہے، لیکن ہزاروں مشینیں آ جائیں تب بھی وہ ایک غیر معمولی انسان جتنا کام نہیں کر سکتی۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جس لمحے آپ نے سوچا کہ ہار کی صورت میں کیا کریں گے تو آپ شکست کھا گئے۔ اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا؟ اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا؟ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اور سوچوں سے شخصیت بنتی ہے۔ یہ 5 چیزیں کرو، شرمانا چھوڑ دو گے، کیونکہ جو کرے شرم اس کے پھوٹے کرم۔ نمبر 1، جب بھی تم کسی سے بات کرو تو تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرم لہجے میں بات کرو، یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہر روز شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کی پریکٹس کرو۔ نمبر 3، اپنے نیگیٹو خیالوں کو دور کر دو۔ نمبر 4، اگر آپ کسی پارٹی میں ہیں تو وہاں کسی لڑکی نے آپ سے ہیلو بول دیا تو گھبرائیے مت، بلکہ چہرے پر ہلکی سی مسکان رکھ کر ان سے بات کرو۔ نمبر 5، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ خود کو اسپیشل سمجھیں۔ ہر انسان میں ایک خوبی ہوتی ہے، آپ میں بھی ہے، اپنے اندر اس خوبی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو، اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ ہی بہتر کارساز ہے۔ ہر صبح ہم دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں وہی سب سے اہم ہے۔ جب کہو تو عدل و انصاف کی بات کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، لوگوں کو اچھی بات کہو۔ جو معاہدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے معاہدہ کو پورا کرو۔ اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں امانت والوں کو واپس کرو۔ اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ ہی اسے بالکل کھو دے۔ کھاؤ پیو اور فضول خرچی سے بچو۔ زاد راہ حاصل کرو، سب سے بہتر اور اچھا زاد راہ تقویٰ ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔
محبوب ترین چیز ہی خرچ کرنے سے نیکی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، لوگوں سے اپنے منہ کو نہ پھیرو، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور آواز پست رکھو، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی کوشش نہ کرو۔